السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کل کابلی پلاؤ ڈرامہ بہت ٹاپ پہ چل رہا ہے، ہر کوئی اس کی تعریفیں کر رہا ہے، ہر کوئی اس کو بہت ہی شوق سے واچ کر رہا ہے۔ تو میں اسی ڈرامے کی ایپیسوڈ 1 اور 2 کا شارٹ کٹ میں ریویو دوں گی اور اس کی اسٹوری بھی آپ کو شارٹ کٹ میں بتانے جا رہی ہوں۔ تو ایپیسوڈ 1 کے اسٹارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ کابلی پلاؤ بنا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی کی شکل نہیں دکھائی گئی، بس یہ دکھایا گیا کہ ایک کابلی پلاؤ کا انگریڈینٹ ہے اور کابلی پلاؤ ایک عدد لڑکی بنا رہی ہوتی ہے۔ یہ دکھایا گیا کہ ایک اچھی عمر کا آدمی جو ہے وہ کابلی پلاؤ بڑے مزے سے کھا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں جس اغوانی کی ڈھابے سے یا جس اغوانی کے ٹھیلے سے وہ کابلی پلاؤ کھا رہا ہوتا ہے اس سے وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ اس کا نام کابلی پلاؤ کیوں ہے۔ تو اغوانی اس سے کہتا ہے کہ بادشاہوں کے زمانے میں یہ شاہی فوڈ کہلایا جاتا تھا، شاہی دسترخوان کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور بادشاہ جب کابل سے ختم ہوئی تو یہ جو شاہی فوڈ ہے یا شاہی ڈش ہے یہ ہم غریبوں کے پاس آ گئی۔ ڈرامے کے مین رول میں ایک حاجی صاحب ہیں جو کہ زیادہ تر وقت اپنا مسجد میں عبادات میں گزارتے ہیں، اور وہ مسجد میں عبادات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اغوانی پھر بولتا ہے، یعنی کہ مسجد میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی موجودگی میں، کہ اس کی ایک بہن ہے جو کہ بیوہ ہے، اس کا شوہر مر گیا تھا تو وہ اس کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں حاجی صاحب سن ہی رہے ہوتے ہیں۔ اغوانی مزید اپنی بہن کے بارے میں ہی بتاتا تھا، بہن کا شوہر بم دھماکے میں شہید ہو گیا تھا، تو اب اس کے نکاح کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے نکاح کر کے جلد از جلد اس کو نمٹائے، کیونکہ وہ بہت غریب انسان ہے۔ تو محفل میں بیٹھا ایک شخص اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی بہن سے نکاح کی آفر اس کو کرتا ہے۔ یہاں اس کی بات نہیں بن پاتی ہے اور وہ کچھ عجیب غریب باتیں کر کے چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ کیا ریزن تھی، کیوں جو ہے ان کی آپس میں بات نہیں بن پائی، اس کے بارے میں ہم آگے چل کے بتائیں گے۔ بات کرتے ہیں اب حاجی صاحب کی۔ حاجی صاحب کی کپڑے کی ایک دکان ہوتی ہے جس کی ذمہ داری انہی کے ایک خادم نے لی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ خادم جو ہوتا ہے ان کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو کپڑے کی بہت پرکھ ہے۔ تو حاجی صاحب بتاتے ہیں کہ جو 10 سال کے تھے جب سے وہ کپڑے کی دھجیاں لے کر آتے تھے تو انہیں بہت ایکسپیرینس ہو گیا، مطلب انہیں کپڑے کی ہر طرح کے کپڑے کی پہچان ہے، اور انہوں نے اپنی عمر میں اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں نمٹائیں، ان کو ان کے گھر کا کر دیا، لیکن انہوں نے کیوں شادی نہیں کی کہ ان کو کوئی ٹائم نہیں ملا شادی کرنے کا، نہ ان کا دل کرتا شادی کرنے کا، اس لیے اب اپنی زندگی انہوں نے اللہ اللہ میں لگا دی ہے، یعنی کہ وہ مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، خدا کی عبادات میں بس انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے۔ صاحب روز اغوانی کے یہاں جا کر کابلی پلاؤ کھاتے ہیں جو اس کی بیوہ بہن بناتی ہے۔ جی یہ وہی اغوانی ہے جس کی بہن بیوہ اور جس کی شادی کے لیے فکر مند ہے۔ تو حاجی صاحب اس کو سمجھاتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی 2 بہنوں کی شادی کی، اس کے لیے میں نے کسی سے پیسہ نہیں مانگا، اگر شریعت محمدیہ کے طریقے سے شادی کرنی ہے تو پیسہ نہیں مانگتے۔ تو یہاں پہ اغوانی صاحب کہتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے، تو جس حاجی صاحب اس کی مجبوری پوچھتے ہیں کہ جو مذہب کو بھی پھیلا رہا ہے اور انسانیت کو بھی، تو وہ پھر اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے، اور اپنے گھر لے جا کر اپنے چھوٹے بھائی سے ملاتا ہے جو کہ اپاہج ہوتا ہے۔ بھائی کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ پہلے بہت اچھا فٹ بال کھیلتا تھا اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے پاؤں سے فٹ بال کو کھینچ سکے، اور اس کا ایک گھوڑا تھا جو دوڑتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ ہوا میں دوڑتا ہے، لیکن ایک دفعہ یہ بارودی سرنگ میں گر گیا تھا جس سے اس کا پاؤں خراب ہو گیا، اور پاؤں کو صحیح کرنے کے لیے 2 لاکھ پورا 2 لاکھ کی ضرورت ہے۔ تو پٹھان ساری بات جب بتاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے حاجی صاحب کو کہ اس کے ٹانگ کے علاج کے لیے 2 لاکھ کی جو ضرورت ہے، تو ہماری جو بیوہ بہن ہے اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ میرے بھائی کا علاج کرنے کے لیے جو انسان 2 لاکھ روپے دے گا یہ اسے شادی کرے گی، یا جو انسان جو ہے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اگر وہ میرے بھائی کے لیے 2 لاکھ کا بندوبست کر دے گا اور اس کا علاج کروا دے گا تو ہی وہ اس سے شادی کرے گی۔ تو اس وجہ سے وہ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور اسی وجہ سے وہ کسی اور سے شادی کرنا نہیں چاہتی، اسی سے شادی کرے گی جو انسان 2 لاکھ دے کر اس کا علاج کرائے گا۔ یہ باتیں سن سب ایموشنل ہو جاتے ہیں اور اپنے جا کے بنیے سے بات کرتے ہیں، لیکن ان کا بنیا صاف کہتا ہے کہ حاجی صاحب آپ نہیں جانتے لیکن انسانوں کی پہچان مجھے ہے، آپ کو شاید کپڑے کی پہچان ہے۔ یہ لوگ اپنی جھوٹی کہانیاں سنا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں سے پیسے لوٹتے ہیں، جس پہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جتنی پہچان کپڑے کی ہے اتنی ہی پہچان انسان کی بھی ہے، مجھے پتہ ہے کہ کون انسان جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ بنیے کو منا لیتے ہیں اور اپنے لیے 2 لاکھ روپے لے کر چلے جاتے ہیں، یعنی کہ 2 لاکھ وہ اغوانی کو دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن حاجی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایز چیریٹی یعنی کہ ایز صدقے کے طور پر میں دوں گا اس کو کہ وہ اپنے بھائی کا علاج کرا لے، اور اس طرح سے جا کر وہ حاجی صاحب اغوانی کو 2 لاکھ روپے دے دیتے ہیں کہ اپنے بھائی کا علاج کرا لے، لیکن وہ ان کا ارادہ یہ نہیں ہوتا حاجی صاحب کا کہ وہ اس لڑکی سے یعنی کہ اغوانی کی بہن سے شادی کریں گے، بس انسانی ہمدردی کے طور پر وہ 2 لاکھ روپے اس کو دیتے ہیں، جس پہ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔
نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ وہی لڑکا جو پہلے شادی کی آفر کرتا ہے لیکن 2 لاکھ کی وجہ سے وہ منع کرتا ہے. جی ہاں، 2 لاکھ کا سن کے وہ منع کرتے تھے شادی کے لیے. وہی لڑکا پھر حاجی صاحب کو منا رہا ہوتا ہے کہ 2 لاکھ روپے تو آپ نے دے دیے ہیں، آپ میری شادی کی بات کریں اس اغوانی سے، اس کی بہن کے لے کر. تو حاجی صاحب یہ بات سنتے ہیں لیکن اس کو کوئی خاص جواب نہیں دیتے ہیں. سین میں حاجی صاحب کی ایک فیملی دکھائی گئی. فیملی یعنی کہ ان کے بہن بھائیوں کو دکھایا گیا، ان کے بچوں کو دکھایا گیا ہے، اور گھر کے اندر مطلب فیملی ماحول دکھایا گیا ہے. اور جو ان کی چھوٹے بھائی کی بیوی ہوتی ہیں گھر کے کام وام کر رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں وہ اس لیے پریشان ہوتی ہیں کہ ان کی میڈ جو ہے وہ پیسے سیلری لے کے چلی گئی لیکن اب بیماری کا بہانہ کر کے گھر کے کام کرنے نہیں آ رہے، اور ان کو گھر کے سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں. اور وہیں ان کی بیٹی جو ہے عائشہ، جو کہ سب کی لاڈلی ہوتی ہے، اس کی انگیجمنٹ کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی کچھ ہی دنوں میں انگیجمنٹ ہوتی ہے. اور وہ حاجی صاحب کو مس کری ہوتی ہے بڑے ابا کہہ کر. وہ کہتی ہے کہ اگر حاجی صاحب نہیں آئے، یعنی کہ بڑے ابا شادی میں نہیں آئے، تو وہ انگیجمنٹ کی رنگ نہیں پہنے گی. کہ عائشہ اپنے ابو یعنی کہ حاجی صاحب کو فون کر کے بھی سیم بات بول دیتی کہ اگر آپ میری انگیجمنٹ نہیں آئے تو میں رنگ نہیں پہنوں گی، آپ کو آنا ہے تو ضرور آنا ہے. پھر حاجی صاحب دوسرے سٹی جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنی فیملی کے پاس جانا ضروری ہے. اپنا سامان لے کر نکل ہی رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب اور باقی اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے. تو سامنے دیکھتے ہیں کہ اغوانی اپنی بہن کے ساتھ ان کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا دیور آیا اور اس سے زبردستی شادی کرنا چاہ رہا ہے. اگر آپ یہ آپ کی امانت ہے اور میں آپ کے پاس کو چھوڑنے آیا ہوں، آپ سے نکاح کریں یا جو بھی کریں اس کے ساتھ، یہ اب آپ کی امانت ہے کیونکہ آپ نے 2 لاکھ ادا کیے ہیں، تو یہ اب آپ کی امانت ہے. تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے شادی کر دو جو اس کا دیور. تو وہ منع کر دیتا ہے اغوانی کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، اس نے پہلے 3 شادی کی، اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ نہیں سوپ سکتا. اور اگر میں واپس کو گھر لے کر گیا یا آپ نے اس کو نہیں رکھا تو یہ جو ہے وہ اس سے زبردستی شادی کر لے گا. اتنے میں حاجی صاحب کو یاد آتا ہے کہ جو لڑکا ان سے کہہ رہا تھا کہ میری شادی کرا دے، تو وہ اغوانی کی بہن سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس سے شادی کر لے. یعنی کہ لڑکا جو ہے اغوانی کی بہن کو آفر کرتا ہے شادی کے لیے، لیکن اغوانی کی بہن نہیں مانتی. وہ یہی کہتی کہ جس نے میرے 2 لاکھ دیے ہیں وہ اسی سے میں شادی کروں گی. اغوانی اس کو بہت سمجھاتے کہ تم تو بیوہ ہو، میں کنوارا لڑکا ہوں، میں پھر بھی تم سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، میں تمہیں شادی یہ ایگری ہوں، تو تمہیں کیوں اعتراض ہے، کس بات کا اعتراض ہے. لیکن اغوانی کی بہن کسی صورت نہیں مانتی اور وہ یہی کہتی رہتی ہے کہ جس نے 2 لاکھ دیے ہیں اسی سے میں شادی کروں گی، اسی سے نکاح کروں گی. تو مولوی صاحب آ کر پھر حاجی صاحب کو سمجھاتے ہیں کہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہے. تو اب جا کے اس لڑکی کو بہت سمجھاتے ہیں لیکن وہ ایک نہیں مانتی. وہ یہی کہتے ہیں کہ میں 51 سال کا ہوں، مجھے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے. لیکن وہ لڑکی کسی صورت نہیں مانتی اور وہ یہی کہتی ہے کہ شادی کرنی ہے تو آپ سے ہی کرنی ہے، کیونکہ آپ نے ہی 2 لاکھ دیے ہیں تو میں آپ سے ہی شادی کروں گی. آپ کے سان مند ہوں، آپ نے جو میری مدد کی ہے تو اس لیے مجھے آپ سے ہی شادی کرنی ہے. آخر مجبور ہو کے حاجی صاحب جو ہے اس لڑکی اغوانی لڑکی جس کا نام باربینا ہوتا ہے سے شادی کر لیتے ہیں، یعنی کہ نکاح کر لیتے ہیں. وہ ان کی منقوہ ہو جاتی ہے. حاجی صاحب باربینا اپنی منقوہ کو لے کر ہی نکل جاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی طرف لاہور. اور راستے میں باربینا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ اغوانی میں ہی اپنی یعنی اغوانی زبان میں بتا رہی ہوتی ہے بہت کچھ. تو حاجی صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آتا، تو جس ڈرائیور کے ساتھ وہ جا رہے ہوتے ہیں وہی ان کی ہیلپ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو اغوانی تو نہیں آتی ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ رہ کر وہ سیکھ گیا ہے. تو وہ بولتا ہے کہ یہ تو آپ کی منقوہ ہے تو آپ کو تو اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ صبح سے شاید بھوکی پیاسی ہے، اس کو کچھ کھانے پینے کو پوچھے، آپ کی منقوہ ہے تو آپ پر لازم ہے. تو پھر حاجی صاحب جا کر اس کو کھانے پینے کا پوچھتے ہیں، اس کو کچھ کھانے پینے کا دیتے ہیں تو وہ فی الحال چائے پی لیتی ہے. ایک طرف حاجی صاحب کو ایک اور فکر کھائی جا رہی ہوتی کہ وہ باربینا کو اگر ایز اپنی وائف انٹروڈیوس کریں گے اپنے بہن بھائیوں سے تو وہ شاید ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرے. تو اس فکر میں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ایک طرف حاجی صاحب کے بہن بھائیوں جو ہے وہ اپنی انگیجمنٹ کی تیاریوں میں بزی ہوتے ہیں. بہت خوشحال سا ماحول ہوتا ہے کیونکہ گھر میں ایک فنکشن ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اور اسی دوران حاجی صاحب جو ہے پہنچ جاتے ہیں اس گھر میں، یعنی اپنے بہن بھائیوں کے پاس. حاجی صاحب کو سب دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو گلے لگا لیتے ہیں اور حاجی صاحب اپنے بہن بھائی کی خوشی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اور انہیں باربینا کا بالکل احساس نہیں ہوتا کہ وہ باربینا بالکل پیچھے رہ گئی ہے، یعنی کہ وہ دروازے سے چپک کے کھڑی ہوئی ہے. اتنے میں ان کے بہنوئی اور بھائی دیکھتے ہیں تو وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی چور ہے اور وہ گھر میں چوری کے ارادے سے آئی ہے، اور اس کو بار بار یہی بات بولنے لگتے ہیں اور پھر قریب آ کر اس کا عبایا یعنی کہ برقع اتار دیتے ہیں. اتنے میں حاجی صاحب کو باربینا کا خیال آتا ہے تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو وہ خوف سے گھبرائی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے. اور پہلی بار وہ اس کی شکل دیکھتے ہیں تو شکل دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں.
سب یہاں اپنے بہن بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ باربینا ان کے ساتھ آئی ہے، وہ ان کی نوکرانی ہے، گھر کے کام کاج میں ان کو پرابلم ہوتی تھی، انہوں نے 20,000 روپے میں ایک نوکرانی رکھ لی اپنے گھر کے کام کاج کے لیے۔ یہاں حاجی صاحب اپنے بہن بھائیوں کو جھوٹ بولتے ہیں، ان کے بہن بھائی کو یقین تو ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی نوکرانی ہے، لیکن ان کو یہ شک کھا رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید نوکرانی کے ساتھ چور بھی ہے، تو یہ جو ہے بہانے سے حاجی صاحب کے ساتھ رہ رہی ہے اور یہ ہمارے گھر میں چوری کرے گی۔ تو ابھی بھی ان لوگ کا شک دور نہیں ہوتا اور یہ بس یہی باتیں کرتے رہتے ہیں گھر میں آپس میں بیٹھ کر۔ حاجی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ باربینا بیوہ ہے تاکہ کوئی سے اس کی شادی کے بارے میں نہ پوچھے۔ باربینا کو یہ اپنی پنجابی بریانی کھلاتے ہیں جسے کھا کر اس کو مرچیں لگنے لگتی ہے، اور وہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ شاید تمہیں مرچ کھانے کی عادت نہیں، تم لوگ تو پھیکے کھانے کھاتے ہو، اس کو پانی وانی دیتے ہیں۔ ایک عورت کو دکھایا گیا ہے جس کا نام شمیم ہے، جو حاجی صاحب کو پسند کرتی ہیں شاید بچپن سے ہی، اور ان کے گھر والے ان شمیم کو حاجی صاحب کی گرل فرینڈ کہہ کر چھیڑتے ہیں۔ باربینا کو حاجی صاحب کی نوکرانی کی وجہ سے سب کے سب نوکروں والا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، تو حاجی صاحب ان سب کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ انسانوں والا سلوک کرو، وہ ایک انسان ہے۔ اور دوسری طرف ان کے گھر میں آپس میں بس یہی باتیں چلتی رہتی ہیں کہ شاید یہ جو ہے کوئی چور ہے اور چوری کرنے ہی آئی ہے اور اس کا ہمیں پتہ لگانا پڑے گا، اور سب کے سب اپنے ہی اونچے نام اور اپنی اونچی دوستیوں کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی بڑے پولیس آفیسر سے جان پہچان ہے تو کسی کی کسی خفیہ ایجنسی سے جان پہچان ہے، تو ہم اس کے بارے میں یعنی کہ باربینا کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں۔ دوسری طرف باربینا جو ہے شادی کے تمام تر برتنوں کو اکٹھا کر کے دھونے کھڑے ہو جاتی ہے اور 2 منٹ میں سارے برتن دھو دیتی ہے، جس کو ایک گھر کی خواتین بڑی حیران ہوتی ہیں کہ 2 منٹ میں سے گھر کے سارے برتن بھی دھو دیا اور سارے کام 2 منٹ کے اندر اندر فٹافٹ کر دیتی ہے، جو کام ایک عورت ان کے ہاں کی نہیں کر سکتی ہے، اور وہ 2 عورتوں کے برابر وہ سارے کام کر دیتی ہے۔ آپ کو ان کا بھائی یہ بھی سمجھا رہا ہوتا ہے کہ محلے میں باتیں بن رہی ہیں کہ حاجی صاحب کس بچی کو ساتھ لے کر آئے ہیں، یہ کون ہے، ان سے کیا رشتہ ہے۔ سب ہر بار بڑی سمجھداری سے جواب دیتے ہیں اپنے تمام بہن بھائیوں کو۔ وہ یہاں پہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہمارے مسئلے مسائل ہمیں حل کرنے ہیں، تو لوگوں کو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر لوگ کچھ بول رہے ہیں تو انہیں بولنے دو۔ اس طرف گھر والے باربینا سے کافی انسپائر ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے نام کے بارے میں اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کو کیا کیا کر سکتی ہے پوچھتے ہیں، تو وہ اپنے گھر کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کھانے پکانا جانتی ہے، اس کی امی نے اس کو سکھایا، تو ان لوگ کو لگتا ہے کہ کسی اچھے گھر کی ہے، کسی غریب گھر کی نہیں ہے، کیونکہ اس کو اچھے کھانے بنانے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی بڑے گھر کی ہے۔ کہ کچھ افراد سے کابلی پلاؤ بنانے کی اور روغنی نان بنانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ یہاں یہ رات کے ٹائم کھانے بانٹ رہی ہوتی ہیں، تو اتنے میں انہی کا ایک مرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ کھانے کے برتنوں میں سے 5 پلیٹیں کم ہیں، باربینا نے برتن دھوئے تھے، یعنی کہ باربینا پر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر ان کی بھابھی کہہ دیتی ہیں کہ میں نے تو محلے میں پلیٹیں بھیجی ہوئی ہیں، شاید محلے میں ہی رہ گئی ہوں گی، کل تک آ جائیں گی واپس، کل تک صبر کرو۔ ابھی بھی کچھ لوگ باربینا کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ شک ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ چور ہی ہے۔ نیکسٹ یہ کہ اس سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو وہ اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتاتی ہے، اور پھر سے اس کی شادی کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اتنے میں حاجی صاحب آ جاتے ہیں، تو سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کہ رات کے وقت سب منگنی میں آئے ہوئے گفٹ کو کھول رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران پھر باربینا سے اس کی شادی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ بتاتی ہے کہ باران اس کو بہت پیار کرتا تھا، بچپن سے اس کی دوستی تھی اس سے، اور وہ لڑتا تھا بہت، لیکن لڑتا کس کے لیے تھا، صرف باربینا کے لیے لڑتا تھا، وہ جو کام کرتا تھا باربینا کے لیے کرتا تھا، اس لیے اس نے میرے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر مجھ سے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد اس نے بہت محنت کی، اس نے نوکری کری، میری خاطر ہی کری، یہ ساری باتیں بتاتی ہے، تو سب کے سب ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ اور نیکسٹ جو وہ اس کے بارے میں یعنی کہ اس کی شادی کے بارے میں گھر والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیچاری بہت ایموشنل ہو گئی تھی اپنی شادی کے بارے میں بتاتے ہوئے، اپنے شوہر کے بارے میں بتاتے ہوئے۔ اس پہر بھی گھر والے باربینا کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب کا چھوٹا بھائی تو بس یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو نوکر نہ سمجھو، بلکہ اس کو چلتا پھرتا کرو جلد از جلد یہاں سے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید حاجی صاحب ہمیشہ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے پاس ہی رہنے کے لیے آئیں، اور باربینا جو کہ ان کی بیوی ہے یہ بتانے سے ان کو ڈر رہے ہیں، کیونکہ سب کے سب حاجی صاحب کے اوپر غصہ ہو جائیں گے، اتنی سی بچی سے شادی کر لی بڑھاپے میں وہ بھی، تو اس لیے وہ بتا نہیں پا رہے ہیں، لیکن وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسا کہ ایک انسان کے ساتھ نارملی انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو حاجی صاحب نارملی ہمیشہ کے لیے ہی اپنے بہن بھائیوں کے پاس آئے ہیں، باربینا سے اپنا نکاح چھپانا ان کی مجبوری ہے۔ حاجی صاحب کے چھوٹا بھائی بس یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جلد از جلد اس لڑکی کو اس گھر سے نکالو اور بس سکون حاصل کرو۔ یہ لوگ باربی کے ساتھ بہت عجیب سلوک کرتے ہیں، اس کو اسٹور روم میں سونے کی جگہ دیتے ہیں، تو اس پر ان کی بھابھی کہتی ہیں کہ گھر میں ابھی کوئی روم خالی نہیں ہے، مہمان بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے اس کو اسٹور روم دیا، بعد میں اس کو کوئی روم دے دوں گی۔
پھر نیکسٹ مارننگ سب کے سب حاجی صاحب کی شادی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ حاجی صاحب کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈتے ہیں اور ان کی شادی کراتے ہیں، یعنی کہ ان کے سارے بہن بھائی، تو جس پر حاجی صاحب کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میری شادی کی بات آج کے بعد اس گھر میں بالکل نہیں ہوگی۔ اور پھر حاجی صاحب سو رہے ہوتے ہیں تو انہیں قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اٹھ کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باربینہ قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں، باربینہ ان کے لیے چائے لے کر آتی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تم قرآن پاک حافظ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے قرآن پاک حافظ نہیں کیا ہوا، لیکن مجھے سورہ یاسین آتی ہے، تو میں ایک سورہ یاسین روزانہ اپنے باپ مرحوم کے لیے پڑھتی ہوں اور ایک ہی سورہ یاسین اپنے شوہر مرحوم کے لیے روزانہ پڑھتی ہوں، انہیں بخش دیتی ہوں۔ باربینہ کچن میں پہنچتی ہے تو زبیدہ بھابھی کچن میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، جو کہ حاجی صاحب کے چھوٹے بھائی کی بیوی ہیں، اور وہ اس کے ساتھ کافی روڈ بیہیویئر کرتی ہیں۔ وہ کچھ بنانے کی کوشش کرتی ہے، کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کو منع کر دیتی ہے کہ تم نہیں کرو، تم مہمان ہو اس گھر کی، اسے تمہیں کسی کام کو ہاتھ لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ تسلا اٹھاتی ہے کہ مجھے روغنی نان بنانی ہے، تو وہ صاف منع کر دیتی ہے کہ ہم نے حلوہ پوری منگائی ہوئی ہے، ہم وہی بنائیں گے اور وہی کھائیں گے حلوہ پوری جو ہم نے منگائی ہے۔ اور اتنے میں پھر وہ باربینہ کو بھی حلوہ پوری کھانے کے لیے دے دیتے ہیں اور ڈائننگ ٹیبل پر بھی حلوہ پوری کا ناشتہ سیٹ کر دیتی ہیں۔ سب کھانے کے لیے آتے ہیں تو ان کا بیٹا بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو روغنی نان بنانے کے لیے کہا تھا، تو پھر سب کے سب باربینہ کو فورس کرتے ہیں کہ روغنی نان بناؤ کیونکہ ہم نے تو تم سے فرمائش کی تھی، اور پھر باربینہ روغنی نان کے ڈھیر لگا دیتی ہے اور سبھی حلوہ پوری کو چھوڑ کر روغنی نان بہت شوق سے، بہت خوشی خوشی کھاتے ہیں اور باربینہ کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ تم نے بہت مزے کی روغنی نان بنائی۔ یہ ہوتا ہے کہ گھر کی خواتین نہ صرف اس کے نان کی تعریف کرتی ہیں بلکہ اس کو یہ بھی کہتی ہیں، اپنے خاندان کے بارے میں بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تم حاجی صاحب کے پیسوں کا قرض اتارنا چاہتی ہو تو تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر تم یہاں سے نہیں گئی تو ہم سمجھیں گے کہ تم پیسوں کی خاطر رکی ہوئی ہو، کہ تم چاہتی ہو کہ تم چور ہو، تم جاسوس ہو، اور اس کو کافی باتیں سناتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ تھی ڈرامہ کابلی پلاؤ کی ایپیسوڈ 1 اور 2 کی شارٹ کٹ سمری اور اس کا ریویو۔ ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، کافی لوگوں کو پسند آ رہا ہے، تو یہ ڈفرینٹ سی اسٹوری ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ حاجی صاحب کب اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ باربینہ اصل میں ان کی منکوہاں ہے۔ اور باقی ڈراماز کی شارٹ کٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔